نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات والوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ اس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ عدل کو قائم کرنے والے ہوں، عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، انصاف پسند ہوں۔ عدل کیا ہے؟ شریعت کی روح سے عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے۔ جس چیز کی جو جگہ بنتی ہے، جو مقام بنتا ہے، جو زمان و مکان بنتا ہے، اس چیز کو وہ مقام، وہ زمان، وہ جگہ عطا کی جائے۔ اور اس کے برعکس ظلم کیا ہے کہ ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر، جو اس کی جگہ بنتی ہے، مقام و مکان بنتا ہے، وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے۔ تو جو جس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، اس کو وہ حق ادا کرنا، اس کے سپرد کرنا، اور پھر اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس حق میں اس کا ساتھ دینا، عدل کی بات میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا، اس بات کا تقاضا اللہ رب العزت نے ہم سے قرآن مجید میں کیا۔ فرمایا کہ اس دوران جب تم عدل قائم کرو گے، انصاف کے ترازو کو مضبوط کرو گے، تو شاید وہ عدل و انصاف والی بات ولو علی انفسکم تمہارے نفسوں کے خلاف ہو۔
تو ابتدائے عدل یہیں سے ہے کہ سب سے پہلے عدل اس کی ابتدا ہر فرد نے، ہر انسان نے وہ اپنے آپ سے کرنی، ولو علی انفسکم۔ وہ عدل والی بات، انصاف والی بات میرے خلاف ہے، میرے نفس کے خلاف ہے، پھر بھی اس کو ترجیح دیں، حق کو ترجیح دیں، اس کو مقدم رکھیں۔ اول والدین، دوسری چیز فرمایا اگرچہ وہ عدل والدین کے خلاف جا رہا، اب دنیا میں انسان کی ذات کے بعد، اس کے اپنے وجود کے بعد، اس کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین اس کے والدین ہوتے، وہ اپنے والدین کا ایک حصہ ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ عدل کی بات اور حق کی بات والدین کے خلاف جا رہی ہے، تم نے والدین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تم نے عدل کی بات کہنی ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ والاقربین، اور فرمایا کہ اسی طرح دوسرے اقارب، قریبی رشتہ دار، اگر عدل کی بات ان کے خلاف جا رہی ہے تو ایسا نہیں کہ یہ میرا جاننے والا ہے، میرا قریبی ہے، میرے محلے کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میری ذات پات کا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حق کو سنے بغیر، سمجھے بغیر، جانے بغیر، چونکہ یہ مجھ میں سے ہے، میری نسبت اس کی طرف ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، تو لہٰذا میرا حق وہ اسی کے ساتھ ہو۔ یاد رکھیں انسان حق کے تابع ہوتے، کبھی بھی حق کو انسانوں کے تابع نہیں کیا جاتا، حق کو کبھی کسی کنبے قبیلے کے تابع نہیں کیا جاتا، کسی جماعت کے تابع نہیں کیا جاتا، کسی انسان کے تابع نہیں کیا جاتا۔ حق ہمیشہ روزے روشن کی طرح واضح رہتا ہے، الگ رہتا ہے، اس کا مقام ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے، ہم نے حق کی طرف جانا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو سب سے پہلے جو عدل کی ابتدا ہے وہ انسان اپنے ذات، اپنے نفس سے کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے انسان نے عدل کی ابتدا کرنی۔ اب میں بھی یہ ممکن ہے، احتمال ہے کہ میری نظر میں عدل یہ، دوسرا کہے کہ میری نظر میں عدل یہ، دونوں مخلص ہیں، دونوں سچے ہیں، دونوں کھرے ہیں، نیت صاف ہے، لیکن میرا شعور یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے، اور میری معلومات یہ کہتی ہے کہ عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے، اور دوسرا اس کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھیں اگر صحیح عدل تک پہنچنا ہے تو اس شعور کو بڑھانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے پہلے علم کو ترجیح دی کہ اگر ایسا عمل ہے اس کی بنیاد پہ نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ عمل بھی باطل ہو جائے، آپ کسی اور راہ پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اپنے شعور کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس شعور کی بنیاد میں جو علم ہے وہ بڑا مضبوط ہو، بڑا ٹھوس۔ علم مضبوط ہوگا، شعور درست ہوگا، شعور درست ہوگا، عدل کے پیمانے درست ہوں گے اور فیصلے درست ہوں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ اگر بنیاد ہی خراب ہے تو شعور خراب ہے، اگر شعور خراب ہے تو آپ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں، جو مرضی کہیں، اگرچہ آپ مخلص ہیں لیکن آپ کی بات کا وزن نہیں ہے، وہ بات راجع نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ بنیاد میں ٹھوس معلومات نہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کسی بندے پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے ان یطبعہ علی العدل، کہ اللہ اس کی فطرت میں عدل کو کوٹ کوٹ کے بھر دے، وہ ہمیشہ عدل کی بات کو سننا پسند کرے، عدل کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرے، وہ بے شک اس کی اپنی ذات کے خلاف جا رہا، اپنے نفس کے خلاف ہو، اپنے مفاد کے خلاف ہو، اپنے فائدے کے خلاف ہو، اپنے ملک کے بھی خلاف ہو، لیکن عدل کی بات ہے، سچ کی بات ہے، حق کی بات ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، اس کے دل میں محبت ہو۔ وعلی الحق وایثارہ، اللہ کی بڑی نعمت ہے انسان کے دل میں اللہ حق کی محبت کو پیدا کرتے اور اسے اس قابل بنا دے کہ وہ ہر میدان میں حق کو ترجیح دینے والا ہو، حق کو مقدم کرنے والا ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں اگر ضد آ جائے، انا آ جائے، میں آ جائے، میرا کنبہ قبیلہ آ جائے، میری ذات پات آ جائے، میرا ملک آ جائے، میری ہستی آ جائے، میری بستی آ جائے، تو یاد رکھے وہاں پر عدل، حق، انصاف، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں۔
وہ پھر ادھیر نگری ہوتی ہے، وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، شعور بھی اس کا اپنا ہے، عدل بھی اس کا اپنا ہے، پیمانے سارے اپنے ہیں، اس کے انصاف سارے کے سارے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں بڑا ضروری ہے کہ انسان کے دل میں عدل پسندی ہونی چاہیے، پسند کرنے والا ہو، اس کے دل میں یہ تلاش ہو کہ میں نے حق تک پہنچنا ہے اور عدل کو تلاش کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ساری کی ساری کائنات کے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے۔ العدل نظام کل شیء، پوری کائنات کا نظام، اس کے اسباب، ان کو اللہ نے عدل کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فَإِذَا أُقِيمَ أَمْرُ الدُّنْيَا بِعَدْلٍ قَامَتْ، اگر دنیا کے معاملات کو عدل کے ساتھ چلایا جائے تو وہ معاملات چل پڑتے ہیں، اگرچہ اس عدل کو قائم کرنے والا کافر ہو۔ اگر کافر بھی نظام عدل کو نافذ کرنے والا ہوگا، اس کے نظام میں امن آئے گا، وہاں پر سکون ہوگا، وہاں پر قتل و غارت نہیں ہوگی، وہاں پر مار دھاڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے عدل قائم کی ہے۔ اللہ نے عدل کے ساتھ دنیا کے نظام کو مربوط کر دیا۔ فرمایا اگرچہ عدل قائم کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ آخرت میں اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے۔ وَمَتَى لَمْ تُقَمْ بِعَدْلٍ لَمْ تَقُمْ، اور اگر آپ کوشش کریں گے کہ صرف نام کے مسلمان، نام کا اسلام استعمال کر کے، لیکن آپ عدل نہ کریں، صرف کہیں کہ جی میں چونکہ مسلمان ہوں تو میری بات کو ترجیح دی جائے، میری بات کو مانا جائے، نافذ کیا جائے، لاگو کیا جائے، یاد رکھیں کبھی بھی عدل کو چھوڑ کر نظام نہیں چل سکتا، وہ نظام قائم نہیں ہو سکتا، اگر قائم ہو گیا باقی نہیں رہ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نظام کا قائم کرنے والا بڑے ایمان کا دعوے دار اور اللہ اس کو اس کے ایمان کی جزا بھی دے آخرت میں، لیکن دنیا کے اندر اگر اس نے عدل کو نافذ نہ کیا تو وہ بستی، وہ ملک اور وہ علاقہ کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا جہاں پر عدل نہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے جتنے بھی اسباب ہیں امن کے، ان کو عدل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ مسلمان ہو یا کافر، جو بھی قائم کرے گا عدل کو، وہ نظام چلے گا، وہاں پر امن آئے گا، رخاء آئے گی، سلامتی رہے گی۔ لیکن جہاں سے یہ عدل نکال دیا گیا، ظلم آ گیا، تو اللہ پھر اس نظام پر اپنے عذاب کو برساتا ہے، پھر وہاں پر بھوک آتی ہے، لڑائی آتی ہے اور مار دھاڑ آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عدل کو قائم کیا اور کس طرح شدت کے ساتھ اس عدل کو نافذ کیا، اور قطعاً کسی مقام پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل پر کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ عدل جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، جس کے ساتھ بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عدل کی بات کی۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہ ایک قریش قبیلے کی عورت فاطمہ بنت قیس جس نے چوری کر لی تھی، اور سارے کے سارے قریش والے پریشان ہو گئے، یہ عورت فاطمہ بنت قیس جس نے چوری کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، اسے کچھ ہوا تو یہ میری عزت پر داغ ہوگا، میرے دامن پر داغ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا قبیلہ ہے، ہمارے قبیلے کی عورت ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قریش کی کسی عورت کا ہاتھ کٹا ہو، اسے سزا ملی، اس کو سزا مل گئی تو یہ داغ ہمارے قبیلے پر لگ جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، قانون تبدیل کرو، قانون ہے نا، تبدیل ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہے، بات کرو۔ قانون کون لے کر آیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ڈر بھی رہے ہیں، کون بات کرے جا؟ انہوں نے کہا لا یجترئ علیہ الا اسامہ بن زید، ایک بندہ ہے جو یہ بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے کہ یا رسول اللہ فاطمہ بنت قیس کے لیے قانون کو تبدیل کر دیں، وہ اسامہ بن زید ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی۔ حبیب حبیب کی بات کو سنتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے کہا جاؤ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرو، تمہاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مان لیں گے۔ اور حضرت اسامہ تیار ہو گئے، ایک عورت کا معاملہ ہے، قبیلے کا معاملہ ہے، تو میں سفارش کر دیتا ہوں۔
اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہے، وہ عورت ہے، اس نے چوری کی ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے تھوڑا سا رحم کیا جائے، رحم کی اپیل دائر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تیری جرت کیسے ہوئی؟ وہ اللہ کی حدود میں، اللہ کے قوانین میں سفارش کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھی اگر اس قانون کو تبدیل کرنا چاہے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا، یمن میں ایک واقعہ ہوا کہ چند بندوں نے مل کر کسی باشندے کو قتل کر دی۔ ایک بندے کو قتل کرنے والے کئی لوگ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا کہ ایک بندہ مارا ہے، 5 نے یا 7 نے، تو ایک بندے کو ایک بندے کے بدلے مارا جائے، یہ 5 بندوں کو ایک بندے کے بدلے مارا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر ساری بستی، سارا یمن مل کے اس ایک کو قتل کرتا، میں سارے یمن کو لٹکا دیتا، سارے یمن کو میں قتل کی سزا دیتا، اگر سارے کا سارا یمن مل جاتا، سارے کے سارے علاقے والے مل جاتے۔ یہ ہے عدل۔ ایسے نہیں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو شہرت دی، ان کے نام کو باقی رکھا۔ تو یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ تو فاطمہ بنت قیس ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو خود محمد اس کا ہاتھ کاٹتا۔ یہ ہے عدل کا قانون جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، اپنی سیرت سے ثابت کیا اور صحابہ تک منتقل کیا، تو پھر صحابہ نے وہ عدل ہم تک منتقل کیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، امام ابن ہشام رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، سوچیں جنگ کا موقع ہے، مسلمان 313 کم و بیش، تھوڑی تعداد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر موجود ہے اور مسلمانوں کی صفیں سیدھی کروا رہے ہیں کہ ایک صحابی کو دیکھا، سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تھوڑا سا صف سے آگے آ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس کے ساتھ ان کو مارا کہ پیچھے ہٹو، صف کے اندر کھڑے ہو، لائن سیدھی کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے کیوں مجھے مارا ہے، میرے پیٹ پر کیوں مارا ہے؟ اور کہا والذی بعثک بالحق عقدنی یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، مجھے قصاص چاہیے۔ یہ کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ میدان بدر کے اندر بات ہو رہی ہے، سامنے دشمن موجود ہے، صفیں بن چکی ہیں، یا رسول اللہ مجھے قصاص چاہیے، آپ نے تکلیف دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بعد میں آئے، جنگ کا موقع ہے، ابھی گھمسان کی جنگ ہونے والی ہے، پتہ نہیں زندہ رہے نہ رہے، اور تمہیں قصاص کی پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے اور اپنے کپڑے کو ہٹا لی، کہا جس طرح میں نے تجھے مارا تھا اس طرح مار دے۔ وہ صحابی رسول فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر پر بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تو نے یہ بات کیوں کی تھی؟ تجھے کس بات نے اس چیز پر آمادہ کیا کہ تو مجھ سے مطالبہ کرے قصاص کا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حضر ما ترا، آپ کو پتہ ہے کہ میدان جنگ میں ہم موجود ہیں، کیا پتہ اگلے لمحے سواد دنیا میں نہ ہو، سواد کی روح پرواز کر جائے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس دنیا میں سب سے آخری آدمی جس کے ساتھ میرا جسم لگے، جس کو میں بوسہ دوں، وہ آپ کا جسم اطہر، اس لیے میں نے آپ کے جسم پر بوسہ دیا۔ اس فرصت کو غنیمت جانا کہ آپ سے مل لوں، گلے لگا لوں، آپ کے جسم پر بوسہ دے لوں، شاید کہ اگلی ملاقات ہماری نہ ہو سکے۔ اس محبت میں، اس ولولے کے اندر میں نے آپ سے چھوٹا سا مطالبہ کیا، مجھے معاف کر۔ یہ تھے صحابہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کہ اگر قصاص چاہیے تو ٹھیک ہے، ابھی مجھ سے قصاص لے سکتے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے مطابق فیصلے کیے۔ اور پھر یہ عدل، اس کے درجات ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے منصب قضا پر فائز کیا ہے، جو عدالت میں ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، جو قضا کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ قیامت کے دن سارے عام لوگ کس طرح پیش ہوں گے؟ عام حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جنت اور جہنم میں جائیں گے۔
سنیے ذرا جج اور قاضی جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاتھ میں قانون کی ڈور ہے، جس طرح چاہے ہم قانون کو چینج کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں اور مجرم کو معصوم بنا دیں، معصوم کو مجرم بنا دیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سنیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من امیر عشرت الا اتى اللہ مغلولا یوم القیامہ، اگر 10 بندوں کا بھی کوئی امیر تھا، ان کا سربراہ تھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ بندے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں زنجیریں ہوں گی، ہتھکڑیاں ہوں گی۔ اس حال میں اللہ ان ججوں کو اور ان اسٹیٹ کے بڑے بڑے پاورفل اور طاقتور لوگوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ اس طرح اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ لا یطلقہ الا العدل، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک چیز ہے جو ان کی زنجیروں کی چابی بن جائے گی، ان کے تالے کھل جائیں گے، ان کو آزاد کیا جائے گا، الا العدل، یہ ثابت کریں گے پوری زندگی انہوں نے عدل کو قائم کیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ شروع کرے گا، بتاؤ پہلا دور، بتاؤ پہلا سال جب تم نے فیصلے کیے، تمہارے سامنے فلاں فلاں آیا، کیا تم نے عدل کیا تھا، انصاف کیا تھا؟ شروع ہو جائیں گے فیصلے سارے، سکرین چل پڑے گی، ایک ایک کر کے ہر فیصلے کا جواب دینا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ وہ فیصلہ میرا عدل کے مطابق۔ اللہ کو پتا ہے کہ وہ عدل تھا یا ظلم تھا، لیکن اللہ وہاں پر حجت قائم کرے گا۔ اگر عدل قائم نہ کیا ہوگا، اپنے منہ سے گواہی دے گا، اللہ میں نے یہاں پر ظلم کیا تھا، یہاں پر میں دباؤ میں آ گیا تھا، یہاں پر میں پریشر میں آ گیا تھا، فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا، چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ اگر طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں الا تستعملنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بھی آپ حاکم بنائیں، قاضی بنائیں، جج بنائیں، گورنر بنائیں، بڑی محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میرے قریبی آؤ، گورنر بن جاؤ، قاضی بن جاؤ؟ فرمایا یا معاذ انک ضعیف، اے معاذ، اس محمد بن عبداللہ کو پتا ہے تو بڑا کمزور ہے، تجھے میں جانتا ہوں، یہ فیصلے بڑے مشکل ہیں، انک ضعیف انہا لامانہ، اے معاذ یہ منصب نہیں ہے، یہ عہدہ نہیں ہے، یہ امانت ہے، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے نا، تو یہ ندامت کا اظہار کر رہے ہوں گے، کاش ہمیں عہدہ نہ ملتا، کاش ہم اس وقت عہدے پر نہ آتے، ہم مر مٹ چکے ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہو چکے ہوتے، ہمیں عہدہ نہ ملتا۔ کہ ہمیں عہدہ جو مل گیا ہے، آج ہمارے ہاتھ بندے ہوئے، آج ہمارا حساب ڈبل ہو گیا۔ فرمایا انہا لخزی وندامہ یوم القیامہ الا من ادى بحقها، یہ صرف اس کے لیے ندامت نہیں ہوگی جس نے اس کا حق ادا کیا ہوگا۔ اے ابو ذر تو کمزور ہے، چھوڑ دے ان عہدوں کو، یہ صرف نام ہے، یہ دنیا کی واہ واہ ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ جس کو ادا کرنا وہ ہر بندے کا کام نہیں، جو ادا کر سکتا ہے وہی اس عہدے کو لے، اس منصب کو لے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے دلوں میں ڈر پیدا کیا عدل کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، کہ یہ معاملہ آپ کی پاور کا نہیں ہے، آپ کی طاقت کا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا معاملہ ہے، آپ کی آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر عدل نہ کیا تو دنیا میں شاید تمہیں کوئی نہ پوچھے، لیکن آخرت میں اللہ نے ایک عدالت لگانی ہے، کل کائنات اللہ کے سامنے موجود ہوگی، اور وہاں پر سارے کے سارے فیصلے عدل کے مطابق ہی ہونے ہیں، یقیناً ہونے ہیں، تو وہاں پر تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور پھر عدل کا درجہ وہ آپ کے گھر میں بھی ہے، گھر کے افراد کے لیے بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قدر عدل قائم کیا، اس لیے فرمایا کہ جو خود پہنتے ہو وہی اپنی بیوی کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ عدل کا کمال معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اولاد کے درمیان ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مطالبہ کیا میرے والد سے کہ مجھے کچھ ہدیہ دیا جائے، گفٹ دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے کچھ گفٹ دے دیں، لیکن میں یہ شرط ان کے سامنے رکھتی ہوں، نعمان کی والدہ کہتی ہیں میں نے یہ شرط ان کے سامنے رکھی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اللہ کے رسول کو اس گفٹ پر گواہ نہ بنا لیں، آپ ضرور دیں میرے بیٹے کو،
لیکن اللہ کے رسول کی گواہی شامل کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں. نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے لیا، چھوٹا بچہ تھا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس چھوٹے بچے کو، وہ انا غلام، چھوٹا بچہ ہے، بڑا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کچھ گفٹ دینا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا کا ولد سوا، کیا تیرے اور بھی بیٹے ہیں، اور بھی اولاد ہے؟ قال نعم، کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جی ہاں میرے اور بچے بھی ہیں. تو کہا کیا تو نے اسی طرح کا گفٹ ان کو دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا لا تشہدنی علی الجور، میرے والد سے کہا کہ مجھے ظلم پر گواہ مت بنا، یہ ظلم ہے کہ تو اولاد کے درمیان برابری نہیں کر رہا. ہاں اگر اولاد میں سے کسی کی ضروریات زیادہ ہیں، نیڈ زیادہ ہیں، اس کو آپ اس کے بقدر عطا کرتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر اس کے نام گھر کیا جا رہا ہے، اس کو گاڑی دی جا رہی ہے ایک کو، اور دوسرے کو محروم رکھا جا رہا ہے، دوسرے کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، یہ اللہ کے ہاں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. اولاد کے درمیان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کرنے کا حکم دیا. تو یہ اسٹیٹ سے لے کر، معاشرے سے لے کر، اجتماعیت سے لے کر افراد تک، ہر طبقے میں عدل کا نفاذ وہ ضروری. اور یہ عین اسلام ہے. شعور کی آنکھ وہ عدل کا نام ہے. اگر آپ بڑے باشعور بنتے ہیں لیکن آپ کے درمیان عدل نہیں ہے، آپ عدل قائم نہیں کر سکتے، عدل قائم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو یاد رکھیں یہ شعور نہیں ہے. کمال شعور اور دل کے کمال طہارت کی دلیل یہ ہے کہ انسان ہر حال میں عدل قائم کرنے والا ہو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.